جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ نبی بتا رہے ہیں اگر نبی کی پیدائش اور وصال دونوں ایک ہی دن جمع ہو جائے تو جانے کا غم نہیں کیا جائے گا بلکہ آنے کا جشن منایا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر حضور کے وصال کے دن، اگر حالانکہ وہ وصال کا دن ہم مانتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اگر تحقیق کرو نا تو بات کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ بتاؤں کیسے؟ حضور علیہ السلام نے حج کیا 9 ذی الحجہ کو جمعہ کے دن، اور ٹھیک 2.5 مہینے کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ ذی الحجہ کا ہجرت کا 10واں سال تھا، آخری مہینہ 9 ذی الحجہ تھی، دن کون سا تھا؟ جمعہ کا۔ اس کے بعد کون سا چاند دکھا؟ محرم کا۔ پھر اس کے بعد کون سا چاند دکھا؟ سفر کا۔ پھر اس کے بعد کون سا چاند دکھا؟ ربیع الاول۔ 3 چاند دکھے، ٹھیک؟ ان 3 چاند کے اندر حضور علیہ السلام نے تیسرے چاند میں وصال فرمایا۔ جمعہ کے دن حج کرنا بخاری سے ثابت، پیر کے دن وصال ہونا بخاری سے ثابت۔ صحیح ہے؟ تم تو بخاری کا زیادہ نام لیتے ہو۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ٹاسک دے کر کے جا رہا ہوں، آپ کو کام ہوم ورک دے کے، یہاں نہیں کہوں گا، آپ سے میری گزارش ہے، جمعہ کے دن حج ہوتا ہے، پیر کے دن وصال ہوتا ہے۔ جمعہ کو 9 ذی الحجہ ہے۔ وصال کی تاریخ ہمارے یہاں فکس نہیں ہے، محققین کے اختلاف ہے، کسی نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، جنہوں نے کہا سب سراخوں پر، لیکن حساب کتاب والی قوم ہے میری۔ اگر محرم کا چاند 30 کو مانا جائے، سفر کا چاند 30 کو مانا جائے، ربیع الاول کا چاند بھی 30 کو مانا جائے، تینوں چاند 30 کا مانا جائے، جو کہ ممکن نہیں ہے، پھر بھی اس سال ربیع الاول کی 12 تاریخ پیر کے دن نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ 29 کے تینوں چاند مان لیے جائیں، پھر بھی پیر کے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ نہیں آتی۔ ایک کو 30 کا مانے، ایک کو 29 کا مانے، پھر ایک کو 30 کا مانے، تو بھی پیر کا دن 12 ربیع الاول کی تاریخ نہیں آتی۔ 2 کو 29 کا مانے، ایک کو 30 کا مانے، جاؤ جا کر کے حساب کر لو، اگر میری بات غلط نکلے مجھے آ کر کے بتا دینا۔ پیر کو 12 ربیع الاول ثابت کر کے بتاؤ، جمعہ کو حج کیا، پیر کو وصال کیا، اور ان 3 چاندوں کا حساب کر کے بتاؤ۔ آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ پیر کے دن وصال ثابت ہے، جمعہ کے دن حج ثابت ہے، 30 کے چاند کے حساب سے بھی 12 30 پیر کو نہیں آتی، 29 کے حساب سے بھی 12 پیر کو نہیں آتی، 29 کے حساب سے بھی 12 پیر کو نہیں آتی۔ تو اب مجھے بتاؤ یہ کیسے کہتے ہو کہ 12 ربیع الاول کو وصال ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز برادر ذی وقار حضرت العلام مولانا حسان فاروقی صاحب قبلہ، نگران سنی دعوت اسلامی، برادر ذی وقار حضرت مولانا حافظ عرفان قادری صاحب، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت،
شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف ہاں یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دشانہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ یہ محفل میلاد النبی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ سلسلہ سہروردیہ کے ایک عظیم بزرگ مرشدی سیدی سرکار سیدی بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے مرشد سرکار سیدی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، ڈائریکٹ خلیفہ ہیں، اور وہ خلیفہ ہیں ہمارے مرشد پیران پیر پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی سید الاولیاء قطب الاقطاب غوث الاغواث غیاث الکونین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سیدی بابا شرف الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اور یہ جو 313 ہمارے نوجوان ہیں بدر کی نسبت سے جنہوں نے یہ نسبت اپنی تنظیم کی ادارے کی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ میلاد شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈنکے پوری دنیا میں خوش عقیدہ مسلمان بجا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ آج کل کی بات نہیں بلکہ الحمدللہ 14.5 سال سے یہ اہل ایمان کا وتیرہ رہا ہے، یہ طریقہ رہا ہے کہ جس دور میں جس طرح سے رائج تھا اس کے مطابق میلاد النبی منائی گئی۔ کوئی دور ایسا نہیں گزرا
کہ جس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ منائی گئی ہو، جشن میلاد نہ منایا گیا ہو۔ ہر دور کا عرف جدا تھا، ہر دور کا انداز الگ تھا، ہر زمانے کے تقاضے الگ تھے، اس کے مطابق جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد منائی گئی۔ یاد رکھیے، ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں، اس کا جشن مناتے ہیں، آمد رسول کی خوشی مناتے ہیں۔ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جہاں حضور علیہ السلام کا میلاد پڑھ دیا جائے، میلاد سے مراد حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی آمد کے واقعات پڑھ دیے جائیں، حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کر دیا جائے، میلاد النبی پڑھا جائے، شیخ لکھتے ہیں انشاءاللہ 1 سال تک کے جہاں میلاد پڑھی گئی ہے وہ علاقہ مصیبتوں سے محفوظ رہے گا، بلاؤں سے محفوظ رہے گا، تکالیف سے محفوظ رہے گا۔ آقا علیہ السلام کی میلاد کی بڑی شان ہے۔ اور ایک بات تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، پوری دنیا کے اندر بے شمار انسان پیدا ہوئے، روز پیدا ہوتے ہیں، روز پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن آپ پڑھے لکھے لوگ، باشعور لوگ 15ویں صدی میں آپ قدم رکھ چکے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، جغرافی کا دور ہے، لوگوں کو اپنے علوم پر ناز ہے، لیکن ایک بات ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا جو بھی انسان ہے، اللہ اکبر، پوری دنیا کا جو بھی انسان ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اس کی پوری زندگی آپ کبھی بیان نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کے موت تک کے پوری زندگی نہ کسی کی محفوظ ہے، اور اگر کوئی محفوظ کر بھی لے تو آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، کہ جس کو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن اللہ ایک ذات تنہا ایسی ہے، وہ ذات ہے آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے لخت جگر کی، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، ان کی زندگی کا ہر واقعہ مسلمان بغیر خوف کے بیان کر سکتا ہے، اور ہر واقعے میں ایسی خوبی ہے کہ جو سنے گا پکار اٹھے گا، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ کیا شان ہے اپنے آقا کی، اس لیے کہ آپ کسی بھی انسان کی زندگی کو پڑھنے کے لیے کہیں، میں کہوں گا چلو بتاؤ یہ پیدا کیسے ہوا تھا، تو کیا کوئی یہ ہمت کرے گا اسٹیج پر بولنے کی کہ یہ جناب جو پیدا ہوئے تھے گندگی میں بھرے ہوئے تھے، گندگی میں لپٹے ہوئے تھے، بدن سے بدبو آ رہی تھی، بولو سب لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کسی کہنے والے نے کہا ہے زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا آیا نہ او آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، ہم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ آج یہ میں آپ کے سامنے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کی میلاد بیان آج کی جائے گی، میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی میلاد پڑھنا چاہتا ہوں، حضور کی ولادت کے واقعات پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، اور بیچ میں جو بھائی آپس میں بحث کر رہے ہیں اگر وہ وہاں سے ہٹ جائے تو مجھے تھوڑا سا سکون ملے، اس لیے کہ جب آپ باتیں کرتے ہو آپس میں تو تھوڑا سا ذہن منتشر ہوتا ہے۔ اب انتظامیہ بھی بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اگر وہ لوگ یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو بیٹھنے دے، کوئی بات نہیں، بیٹھ جانے دے۔ یہ آقا کی محفل میں جو آتے ہیں، انتظامیہ بھلے ہی محنت کریں لیکن حضور کی محفل میں وہی لوگ آتے ہیں جن کو حضور بلاتے ہیں۔ اس لیے جو اس محفل میں آئے ان کی عزت کیا کریں، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کے مہمان ہیں، آپ کے ہوں یا نہ ہوں لیکن یہ حضور کے مہمان ہیں۔ اب آپ بلند آواز سے اب کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، میری بات سنیں، پہلے ہی اب بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں یہاں سے وقت پہ نکلنا ہے کیونکہ مجھے بھی اگلا سفر کے لیے فلائٹ پکڑنی ہے، تو میں بہت دیر تک آپ کے درمیان نہیں رہوں گا، میں اپنے ٹائم سے نکل جاؤں گا یہاں سے۔ ایک بار سب لوگ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، وقت بچانے کی کوشش کریں، سب مل کے درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب میں مسلمانوں کو کہتا ہوں درود پڑھو، وہ درود پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ جب درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو بلند آواز سے درود شریف پڑھا کرو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم درود پڑھتے ہو تو تمہارے اور تمہارے باپ کے نام کے ساتھ تمہارا درود میرے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں،
गुंबद खजरा में हमारा भी नाम होगा, हमारे बाप का भी नाम होगा। यार हर जगह नाम के लिए करते हो, यहाँ तो नाम होता ही है दुरूद पढ़ने पर। और फिर आका फरमाते हैं अगर कोई इश्क व मस्ती में डूब के पढ़ता है वो दुरूद में अपने कानों से खुद सुना करता हूँ। जरा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिहिल किराम अजमईन सलातुम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। बैठ जाओ भाई, आपको ही कहना, बैठ जाओ, बैठ जाए, खड़े न रहे। सब लोग एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अब कोई इधर उधर की बात नहीं होगी, अब आपकी तवज्जो इस तरफ ही रहेगी। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद पढ़ी जाए, आका अलैहिस्सलाम की विलादत का। देखिए इस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सीरत को इस्लाम दुश्मन ताकतों ने टारगेट किया है और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा को मस्क करने की कोशिश की जा रही है, गलत अंदाज से बयान करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कि इस्लाम इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि किसी का कोई कंट्रोल है ही नहीं, बल्कि इस्लाम उलमा की मेहनत से, मुक़र्रिरों की खुतबा की मेहनत से नहीं फैल रहा है, बल्कि इस्लाम की शान तो ये है इस्लाम सिर्फ अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे फैल रहा है। अंग्रेज स्टडी कर रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ रहे हैं और सीरत पढ़ने के बाद वो हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी इख्तियार कर रहे हैं। हम तो सो रहे हैं भाई, हम तो गफलत में हैं, हमें तो पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन ये इस्लाम की हक्कानियत है। इस्लाम दुश्मन ताकतें नुकसान महसूस कर रही है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर पूरी कायनात का कोई मजहब होगा तो वो मजहब इस्लाम होगा। और चूंकि इस्लाम की सबसे बड़ी कुव्वत ये है, इस्लाम लाने वाली जात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। हमारा अल्लाह दिखता तो नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, न वो नजर आता है, न वो बयान में आता है, न वो जबान में आता है, न वो तसव्वुर में आता है, न वो तखय्युल में आता है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान कैसे लाते हैं? कुरान कहता है कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, कि मेरी तरफ से तुम्हारे पास दलील आई। ये दलील क्या है? ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। और अल्लाह ने अपने महबूब को अपनी कुदरत का शाहकार बनाकर, अपनी बुरहान बनाकर, अपनी दलील बनाकर जमीन पे भेजा और बताया इसको देखते जाओ और मेरी ताकत का अंदाजा करते जाओ। अरे मेरी ताकत का अंदाजा क्या करोगे? ये जमीन पे खड़े रहकर इशारा करे तो चांद टुकड़े हो जाता है। जब मेरे बंदे की कुव्वत का ये आलम है तो वादउला शरीक की कुव्वत का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। सुभान अल्लाह। इस्लाम पूरी कुव्वत से फैल रहा है, इस्लाम पूरी ताकत से फैल रहा है। हम तो गफलत की नींद सो रहे हैं। मुसलमान तो अपने मामलात में उलझे हुए हैं, मुसलमान तो फुरूई मसाइल में उलझे हुए हैं, मुसलमान तो रोटी कपड़ा मकान और खुदा जाने किस किस में उलझे हुए हैं। लेकिन इस्लाम की रौनक, इस्लाम की रानाइयाँ, इस्लाम की खुशबू सबके मशामे जाँ को मुअत्तर कर रही है। तो लोगों ने क्या किया? लोगों को खौफ हो रहा है कि हम तो फूल पे पैरा बिठा चुके हैं लेकिन खुशबू पे पैरा नहीं बिठा पा रहे हैं। हम तो मुश्क पर पैरा बिठा चुके हैं लेकिन मुश्क की खुशबू मशामे जाँ को मुअत्तर कर रही है। ये इस्लाम की हक्कानियत है। अबू जहल जैसा गुंडा, उसके घर में इस्लाम की खुशबू पहुंच के रही और उसका सगा बेटा इकरमा इब्ने अबू जहल मेरे नबी पर ईमान लाने पे मजबूर हो गया। अबू लहब जैसे इंसान के घर में इस्लाम पहुंचा, उसकी बेटी मुसलमान हुई। भाइयों, जिन जिन लोगों ने इस्लाम की मुखालफत की, इस्लाम की हक्कानियत है, उनके घरों में इस्लाम पहुंचा है। आज के लोगों को भी ये खौफ है कि ये खुशबू हमारे घर में भी पहुंचेगी, ये नूर हमारे घर में भी पहुंचेगा, ये उजाला हमारे घर में भी पहुंचेगा। उसकी वजह ये है कि सूरज को इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। अरे जब चौथे आसमान के सूरज की किरणें हर एक के घर में पहुंच के रहती है तो आफताब रिसालत की किरणों को कोई कैसे रोक सकेगा? इसकी किरणें भी मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक फैल करके रहेगी। इसलिए लोग क्या चाहते हैं? हुजूर की सीरत पर ऐसा धूल डालो कि सीरत मस्क हो जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की अजमत पर उंगली उठाओ। कर भी रहे, हमारी जिम्मेदारी है। कलमा पढ़ने वालों, नमक हलाली करो। जिसका सदका खाते हो
ہم نے کوئی روٹی روزی نہیں دیتا، روزی روٹی دینے والا صرف اللہ ہے، اور جس کے صدقے میں دیتا ہے وہ رسول اللہ ہے۔ ساری نعمتیں ان کے صدقے میں مل رہی ہے، یہ عزتیں انہی کا صدقہ ہے، یہ اچھے لباس جو پہن رہے انہی کا صدقہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو کھانا خواب میں نہیں دیکھا ہوگا، امت محمدیہ اس سے اچھا کھانا کھا رہی ہے۔ کیا یہ حضور علیہ السلام کا صدقہ نہیں ہے؟ حیدرآباد والوں، تمہیں اپنی بریانی پہ ناز ہے، کیا قوم موسیٰ کو کبھی یہ نصیب ہوئی تھی؟ اس اعتبار سے بھی تو دیکھو، یہ امت محمدیہ کا صدقہ ہے۔ حیدرآباد والوں، تم فلائٹ میں گھوم کے اتراتے ہو، یہ فلائٹ میں گھومنا کس کے صدقے میں؟ آخری نبی کے صدقے۔ آپ کہیں گے دوسرے بھی تو گھوم رہے ہیں، میں نے کہا اصل تم ہو، تمہارا بچا کچا دوسروں کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ بات میں جذبات میں نہیں کروں، حقیقت ہے۔ تمہارے گناہ پر مصیبت بھی سب پر آتی ہے تمہارے گناہ کی وجہ سے، اور تمہاری اچھائیوں کی وجہ سے برکتیں بھی سب کو ملتی۔ بالکل ایسا سمجھ لو، ایک مثال کے ذریعے، بارات میں کتنے بھی باراتی آ جائیں، ایم ایل اے آئے، ایم پی آئے، چور آئے، ڈاکو آئے، کسی کو نہیں دیکھا جاتا۔ دولہا جس کوالٹی کا ہوتا ہے مہمانی ویسے کی جاتی۔ دولہا اچھا ہوگا، ایم ایل اے بھی آئے گا یا چور بھی آئے گا، عزت سب کی جائے گی، کیونکہ دولہا عزت دار ہے۔ اور دولہا گڑبڑ کرے گا تو جوتے دولہے کو پڑیں گے، تو پھر ایم ایل اے آئے یا چور آئے، بولو سب کو جوتے پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے؟ بلا تمثیل یہ تو کائنات میں دولہا اصل میں تم ہو، محمد الرسول اللہ کے غلام۔ اگر تم سجدے کرو گے تو کائنات میں وقت پہ بارش ہوگی، کائنات میں بہاریں آئے گی، کائنات میں گل کھلیں گے، کائنات میں نعمتیں برسے گی۔ اب تم پہ برسے گی تو کون ترسے گا؟ سب کو تمہارے صدقے میں ملے گا، کیونکہ باراتی ہیں لوگ، تم دولہا ہو۔ اور اگر تم زنا کرو گے، تم شراب پیو گے، تم جوا کے اڈوں پہ جاؤ گے، تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، عذاب تم پہ آئے گا، تمہاری وجہ سے سب اس عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ مطلب کون ہے؟ منظور نظر بھی تم ہو، محبوب نظر بھی تم ہو، توجہ تم پر ہے، نگاہ عنایت تم پہ ہے، نظر تم سے پھرے گی، سب سے پھرے گی، تم پہ پڑے گی، تمہارے صدقے میں سب پہ پڑے گی۔ تو یاد رکھنا، نمک حلالی کرو۔ جس نبی کے صدقے میں ساری عزتیں مل رہی ہے، ساری نعمتیں مل رہی ہے، بتاؤ دنیا مل کر کے انٹرنیٹ کو بھر دیا ہے رسول اللہ کی سیرت کو مشق کرنے کے لیے۔ ہر دن اعتراض ہے، ہر دن اعتراض ہے۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ، اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، کیا ہم نبی پر کیے گئے اعتراض کا دفاع کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ کیا ہم نبی یہ پاک کی سیرت بیان کر رہے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ، اسلام دشمن طاقتیں حضور کی سیرت پر اعتراض انٹرنیٹ پر کر رہی ہے۔ آپ کو تو جواب دینا چاہیے تھا انٹرنیٹ پر، مگر وہ نبی پر اعتراض انٹرنیٹ پہ کرتے ہیں، اور آپ نبی کے ایسے وفادار کہلانے والے کہ آپ جواب دینے کی بجائے اسی انٹرنیٹ پر آپ زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہو، اسی انٹرنیٹ پر آپ ننگی تصویریں دیکھ رہے ہو۔ دنیا کہاں ہے اور ہم کہاں الجھے ہوئے ہیں؟ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہمارا ایمان چھین لینا چاہتے ہیں، ہمارے ایمان کو مشکوک کر دینا چاہتے ہیں، اور ہم انٹرنیٹ پر زنا میں ملوث ہیں، ہم انٹرنیٹ پر جو جرائم میں ملوث ہیں، ہم انٹرنیٹ کا مس یوز کر کے خود کو بھی تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ بتاؤ مرنے کے بعد اللہ رسول کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ ہر جوان کی ذمہ داری تھی، جو عالم ہیں وہ لکھتے، جو لوگ اس کے علاوہ ہیں وہ اس کو عام کرتے، مگر افسوس ہم نے رسول اللہ کی سیرت کا دفاع کیا کرنا، ہمیں تو خود سیرت النبی نہیں پتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آؤ ہم عہد کریں کہ حضور کا صدقہ کھاتے ہیں، حضور کے گن گائیں گے، حضور کی عظمت کے ڈنکے بجائیں گے، اور اپنا نبی تو وہ ہے بھائی جو جس کی زندگی بے مثال ہے، کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ جتنے اعتراضات ہیں یہ سب تاری عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہے، یعنی مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ اسی اعتراض میں کوئی دم نہیں ہے، مگر آؤ اپنے آقا کی سیرت کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے، حضور کی عظمت کیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اب میلاد سے کچھ باتیں پڑھتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ ایمان کس پہ لائے ہو؟ جس کی پیدائش بھی محفوظ ہے، جس کا بچپنا بھی محفوظ ہے، جس کی جوانی بھی محفوظ ہے، جس کی پوری زندگی محفوظ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے نا اپنے نبی کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے اس پر گفتگو کروں گا تو میں آغاز
करूंगा उस माँ के कौल से जो माँ होने के एतबार से सबसे बेमिसाल है, सबसे बेमिसल है। माँ होने में उस माँ की कोई सानी नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। वो कौन माँ है? अरे वो कौन माँ है? उस माँ को दुनिया सैयदा आमिना खातून के नाम से जानती है। आमिना कौन माँ है? अरे किसी का बेटा कलीमुल्लाह है, किसी का बेटा कलेमतुल्लाह है, किसी का बेटा नजीउल्लाह है। अल्लाहु अकबर। तन्हा आमिना वो है जिसका शहजादा हबीबुल्लाह है। अल्लाहु अकबर। और क्या शान है। साहिब मुआरिज लिखते हैं एक मर्तबा हजरत सैयदना ईसा लोगों के दरमियान खिताब कर रहे थे। जब खिताब अच्छा लगता है तो लोग अलग अलग अंदाज में तारीफ करते हैं। हम भी कभी कुछ टूटा फूटा बोल जाते हैं तो लोग आकर के बहुत प्यार देते हैं। कैसी कैसी दुआएं मिलती है, मैं हैरान हूं। अल्लाहु अकबर। करोड़ों रुपए तकसीम करूं तो लोग ऐसी दुआ ना दें। जिक्र रसूल करने पर ऐसी दुआएं मिलती है। ये तो उम्मतियों की दुआएं हैं। और फिर गुंबदे खजरा के मकीन की जब नजर उठती है तो उसका मामला ही कुछ और होता है। अल्लाहु अकबर। जो तेरी निगाह में आ गया वो बड़ी पनाह में आ गया। अरे अल्लाहु अकबर। कोई क्या दबाएगा हमें, कोई क्या गिराएगा हमें, हमने खुद को गिरा लिया है। वहां गिरने वाले जहां संभलते हैं। अल्लाहु अकबर। हुजूर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का खिताब हो रहा है। खिताब ईसा इतना जबरदस्त रहा। एक बूढ़ी औरत उठी और उठने के बाद कहा, ईसा तुझ जैसा कोई नहीं हो सकता। हजरत ईसा का खिताब सुन के एक बड़ी अम्मा क्या कहती है, ईसा तुझ जैसा कोई नहीं हो सकता और तेरी माँ जैसी किसी की माँ नहीं हो सकती। ये सुनना था। वो ईसा थे। आज के दौर का कोई चिटिंगबाज इंसान नहीं, अल्लाह का सच्चा नबी कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह कमारी बतुल मरियम से। आज तो लोग झूठी तारीफें सुन करके भी सीना चौड़ा करते हैं। कहते हैं हमारा सीना तो 56 का है। 56 का सीना इंसान का होता ही नहीं है। हाँ, बात यह है लोगों को झूठी तारीफ बड़ी पसंद है। अल्लाहु अकबर। तवज्जो फरमाए। हजरत कलेमतुल्लाह ईसा रूहुल्लाह से कहा, तुझ जैसा कोई नहीं हो सकता, तेरी माँ जैसी किसी की माँ नहीं हो सकती। हजरत ईसा की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, बड़ी भी तू ये तो कह सकती है कि ईसा तू बहुत अच्छा है, मगर ये मत कहना कि तुझ जैसा कोई नहीं हो सकता। ये कह कि मेरी माँ अच्छी है, मगर ये मत बोल कि मेरी माँ की तरह कोई माँ नहीं हो सकती। अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, मुझसे अच्छा भी एक है जो मेरे बाद आएगा और मेरी माँ से अच्छी माँ होने के एतबार से उसकी माँ है जो मेरी माँ के बाद आएगी। अरे तू मेरी बात करती है, मैं तो तमन्ना कर रहा हूँ कि मुझे एक मौका ऐसा मिल जाए कि मैं मोहम्मद के जूते का तस्मा बांधने का शरफ हासिल कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिब मुआरिज लिख रहे हैं, हजरत ईसा तमन्ना कर रहे हैं कि काश मुझे खिदमत मोहम्मद का शरफ मिल जाए। ईसा होकर ये तमन्ना करें, हाय हाय हाय। और फिर कहा उसकी माँ मेरी माँ से माँ होने के एतबार से इसलिए बेहतर है कि मरियम का बेटा कलेमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है, और आमिना का बेटा हबीबुल्लाह है। अल्लाहु अकबर। और सोचो तो सही, वो माँ कैसी माँ है। फरमाती, रजब के महीने में हजरत अब्दुल्ला के साथ निकाह हुआ। आपने बहुत निकाह सुने होंगे, नबी की अम्मी और अब्बा का निकाह भी सुने। मिलाद की महफिल, निकाह हुआ। उस वक्त हजरत अब्दुल्ला की उम्र सिर्फ 18 साल की थी। कितनी? दाढ़ी के बाल भी अभी नहीं निकले थे, निकलना शुरू हुए थे। हमारे यहाँ कहते हैं दाढ़ी के बालों के रोवे निकले थे, रोहे। अभी बाल नहीं। 18 साल की उम्र में कैसी उम्र होती है? और हुजूर के अब्बा जान बहुत खूबसूरत थे। जब मैं कहता हूँ ना वो बहुत खूबसूरत थे तो लोग कहते हैं कि ये इसका कोई तकिया कलाम तो नहीं है कि वो खूबसूरत, सबको खूबसूरत कहता है। मैंने कहा
جن خوبصورتوں کے علاوہ کسی کو خوبصورت کہا ہو تو بتاؤ. ہاں میں تو اس معاملے میں اتنا کٹر ہوں کہ بہت جلدی کسی کی تعریف میری زبان پر آتی نہیں، اس لیے کہ میرا مسلک ہے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نانے. سبحان اللہ سبحان. یا دین کی تعریف ہوگی یا دینداروں کی ہوگی، بہت محدود ہوگی، اس لیے کہ ہم لوگ بہت محتاط لوگ ہیں. حضور کے ابا جان سرکار عبداللہ بہت خوبصورت، ان کے حسن کو دیکھ کر زمانے کے لوگوں نے کہا دور یوسفی یاد آتا تھا. ہاں ابھی تک سب کے ابا کی سنی نا، ذرا میرے نبی پاک کے ابا کی بھی شان سن. سبحان اللہ سبحان. مجھے بہت غصہ اس پر، لوگ لنگے دھڑنگے پیروں کی تعریف میں زمین اور آسمان ملا رہے ہیں. غیبن شاہ جیسے لوگ جن کے نام نہیں پتا، ان کی بھی کرامتیں گڑھ کے جلسوں میں بیان ہوتی ہے. نبی کے ابا جان کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہے؟ کیونکہ کبھی بیان ہی نہیں. یہ ہم ظلم کر رہے ہیں، ہمیں کہیں نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر ہم ظلم کر رہے ہیں، حضور کی سیرت پہ ظلم کر رہے ہیں. ہم بیان نہیں کر رہے ہیں، ہمیں بیان کرنا ہے، اپنے بچے کو بتانا ہے. بتاؤ بھائیو، نبی کے ابا کو بیان نہیں کرو گے تو پھر کس کا باپ بیان کرنے کے قابل ہے؟ بتائیے نا، آپ مجھے بتائیں. بتاؤ اپنے نبی پاک کے ابا. اب لوگ کہتے ہیں کہ میں پابندی لگا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو بیان مت کرو، میں یہ کہہ رہا ہوں دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سبحان اللہ سبحان. جس کے جلسے کرو اس کا نام، اس کی سیرت بیان کرو، لیکن ہر جلسہ تو نبی کا ہے نا. سب سے زیادہ ذکر حضور کا ہونا چاہیے. ارے اللہ سے سیکھو، پورے قرآن میں اللہ نے سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا اپنے محبوب کا ذکر کیا. سبحان اللہ سبحان. ارے کیسا ذکر کیا! اگر زلفیں چہرے پر آ گئی تو بھی قرآن واللیل کہہ کے اس کا ذکر کر رہا ہے. چہرے پر سے اٹھ کر سمر کر کے سر پہ جم گئی تو قرآن اس کو بھی کہہ رہا ہے بددعا. اگر مانگ نکالی جا رہی ہے تو مطلع الفجر حق کہہ کر ان کی مانگ کی شان بھی بیان کی جا رہی ہے. سبحان اللہ ارے سبحان. حتیٰ کہ اگر وہ چادر بھی اوڑھ رہے ہیں، دنیا بھر کے معترضین کو مجھے میرا چیلنج ہے، ایک انسان ایسا بتا دو جس کے چادر اوڑھنے کی تعریف اللہ کرتا ہے. ارے کوئی نہیں ملے گا، وہ صرف آمنہ کا لال ہے. اگر چادر اوڑھ لیتا ہے تو قرآن اس پر بھی کہتا ہے یا ایھا المدثر، او کمبل اوڑھنے والے، تیری اس ادا کی قسم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حد تو یہ ہے، حد تو بلکہ کیا حد ہو سکے بھائیو، اگر وہ غصے میں آ جائیں. غصہ کسی کا بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا. ہوتا ہے؟ صحیح کہنا. اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تائید کرو، ورنہ کوئی میٹر نہیں. بولو غصہ بیان کرنے کے قابل ہوتا ہے؟ میں کہوں یہ علامہ حسان صاحب ہے، کل جب میں گزر رہا تھا رات کے 3، ایسا نہیں ہے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. رات کے 3 بجے میں گزر رہا تھا چار مینار کے قریب سے، تو یہ پان کی دکان پہ کھڑے ہو کر ایک آدمی کو غصے میں کنکری اٹھا کر کے مار رہے تھے. کہے گا مین القادری یہ بھی کوئی تعریف ہے؟ یار اگر حسان صاحب سے دشمنی ہی ہو گئی ہے تو ایسے بدنام نہ کر. اگر مارا بھی تھا تو چھپا لیتا نا. بات ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائیو، بات سمجھ میں آتی ہے میری؟ کہ ایسے کوئی دشمنی نکالتا ہے. یہ بھی علامہ ہے، عالم ہے، فاروق اعظم کی اولاد ہے، خطیب الاسلام کے جانشین ہے. ارے برسوں سے تحریک کی خدمت کرے، اس کا بھی خیال نہ کیا. میں نے کہا اتنا ہی تو کہا یار کہ غصے میں کنکریاں مار رہے تھے پان کی دکان والے کو. کہا یہ بھی کوئی تعریف ہے یار؟ ممبر پہ یہ بیان ہوتا ہے. میں نے کہا یہ تعریف نہیں ہے تو پھر سن، کائنات میں کسی کا غصہ بیان نہیں ہوتا، اور بیان ہوتا ہے تو وہ تعریف نہیں ہوتی. لیکن آمینہ کا لال کیسا لال ہے کہ ان کے غصے کو بھی قرآن بیان کرتا ہے. اگر آپ کی توجہ ہے تو اس پر آپ کو چپ نہیں رہنا ہوگا. اور میں جب نبی کی شان بیان کروں تو حیدرآباد والوں ایسے گونگا گڑ کھا کے نہیں بیٹھنا.
जिस नबी के नाम पे पत्थर बोलते हैं, उस नबी के नाम पे आपको भी बोलना है, सुभान अल्लाह, ताकि पता चले कि महफिल जिंदा है। हाँ, ये हैदराबाद की नवाबी दूसरों के सामने होनी चाहिए। नबी का जिक्र आए तो कोई नवाबी नहीं, सिर्फ गुलामी गुलामी और सिर्फ गुलामी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद हमारे। यहां शर्माने की जरूरत नहीं है, शर्माने। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, यार तू जब नबी की शान बयान करता है और जब तू जोर से चिल्लाता है ना तो तेरे चेहरे का जाविया बिगड़ता है, तो तू उस वक्त तो खूबसूरत नहीं लगता, अगर तू थोड़ा ठंडे से बोले तो उस वक्त तो तू खूबसूरत लगे। मैंने कहा खूबसूरती की ऐसी की तैसी, जब नबी का जिक्र करता हूं तो मैं चेहरे को का बिगाड़ नहीं देखता, बल्कि जब मैं चीख कर उनका जिक्र करता हूं, चेहरा बने या बिगड़े लेकिन मेरी किस्मत बन जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मशवरा बहुत लोग देते हैं, अच्छा अच्छा देते हैं, लेकिन हम तो फिर उस बारगाह के दीवाने हैं, हम तो सिवाय दीवानगी के कुछ नहीं जानते हैं। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए। अरे जब किसी का गुस्सा बयान नहीं हो सकता, कोई बड़ा पीर हो, बड़ा खतीब हो, बड़ा आलिम हो, बड़ा मुसन्निफ हो, बड़ा ये हो, बड़ा वो हो, गुस्सा बयान करो तो तारीफ नहीं रह जाती, लोग बदजन होते हैं। हसन साहब का गुस्सा बयान हुआ, लोग बदजन हो गए, इरफान साहब का गुस्सा बयान हुआ, लोग बदजन हो गए, आलिम साहब का गुस्सा बयान हुआ, लेकिन आमिना का लाल का गुस्सा भी इतना मुहस्सब है, इतना संजीदा है, ऐसा बेमिसाल है कि जब वो गुस्से में आके हुनैन के मैदान में अल्लाह अकबर सवारी से झुककर कंकरी उठाते हैं और उठा के फेंक करके मारते हैं, पहले तो मुट्ठी भर कंकरी, फिर नबी का गुस्सा जब फेंक करके मारा, उस मुट्ठी भर कंकरी का असर ये था कि हजारों का लश्कर मुट्ठी भर कंकर की बरकत से भाग जाता है और कुरान उस गुस्से पर भी आ जाता है, और कुरान कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। महबूब, जो कंकरी तूने फेंकी वो तूने नहीं फेंकी, हाथ तेरे थे, फेंकना हमारा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। सुभान अल्लाह। तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, दलील बेमिसाली है। अब जरा सुनिए, अल्लाह अकबर। नबी के अब्बा जान है, 18 साल की उम्र है, अभी जो है मेरे आका के अब्बा जान के चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं निकली, नूर मोहम्मदी पेशानी में है। मौर्रिखीन लिखते हैं, जब गली से मक्के की चलते थे तो नौजवान खूबसूरत लड़कियां झांक झांक कर देखते, दौरे यूसुफी याद आया, दौरे यूसुफी याद आया। वहां तो सिर्फ एक ज़लीखा थी, बल्कि अफजल व मफजूल का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मेरे नबी के अब्बा जान की शान पढ़ रहा हूं। काश मेरे आका की तवज्जो हो जाए कि मेरे बाबा की शान पढ़ी जा रही है, महफिल पे तवज्जो हो जाए। आपका भी बेड़ा पार, मेरा भी बेड़ा पार, हमारी नस्लों का बेड़ा पार। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। औरतें इंतजार में रहती थी, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला यहाँ से गुजरेगा, है बड़ा खूबसूरत। बाज औरतें तो देखकर बेहोश हो जाती थी। एक एक हवाले की जिम्मेदारी मेरी है, सनद पर तो ज़ौफ़ का हुक्म लगा सकते हो, लेकिन गड़ी हुई रिवायत कोई साबित नहीं कर सकता, जिम्मेदार मैं हूँ। अल्लाह अकबर। बाज औरतें बेहोश हो जाती थी, बाज तो ऐसी थी बहुत पढ़ी लिखी थी, काहिना कहलाती थी, ये कहलाती थी, वो कहलाती थी। ऑफर कर दिया, अब्दुल्ला मेरे साथ एक रात गुजारे, एक रात। आका के अब्बा जान ने फरमाया, हम लोग बदकार लोग नहीं हैं। जब लोग नंगे होके काबे का तवाफ करते थे और जानवरों के साथ बदकारी करते थे, उस वक्त भी मेरे नबी का 18 साला बाबा इतना परहेजगार था कि कहा हम बदकार लोग नहीं। यार, जो औरतों के साथ बदकारी न करें वो शिर्क की बदकारी को कैसे अंजाम दे सकते हैं? वो शिर्क की बदकारी को कैसे अंजाम दे सकते? कहा मैं बदकार। अच्छा, कहा ठीक है, तेरे अब्बा ने तेरे कफारे में 100 ऊँट ज़बा किए ना अब्दुल्ला, वो 100 ऊँट मैं तुझे दूंगी, मेरे साथ शादी कर ले। अच्छा, बदकारी नहीं करते तो शादी कर ले। लेकिन नबी के अब्बा जान थे, अभी कुरान नहीं आया, अभी कुरान
ابھی قانون اسلام نہیں آیا. اسلام کے قانون کے آنے سے پہلے باپ کی وفاداری کا درس اگر کوئی دے رہا ہے وہ میرے نبی کے بابا ہیں. ایک لڑکی آفر دے رہی خوبصورت, بدکاری کر, کہا ہم بدکار نہیں, تو کہا نکاح کر لے, 100 اونٹ دوں گی بدلے. وہ نہیں, تجھے نہیں دینا پڑے گا, میں دوں گی 100 اونٹ. 100 اونٹ کس کو کہتے ہیں؟ تیرے فدیے میں, کفارے میں, تیرے بدل میں جو 100 اونٹ دیے تیرے بابا نے ذبح کیے نا, تو میں وہ 100 اونٹ دوں گی, نکاح کر لے. توجہ, نبی کے بابا کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ میں اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میرے ابا حیات ہے, یہ فیصلہ میرے ابا جی کریں گے. دیکھ تو صحیح, نبی کے 18 سال کے بابا کتنے پرہیزگار ہیں, کتنے متقی ہیں. لیکن دکھ کے ساتھ ایک جملہ کہہ دوں, ان کو بھی مولوی لوگ کافر کہتے ہیں. اللہ, یعنی کافر کہنے کا شوق کتنا ہے لوگوں کو, کافر کہنے کا شوق. نبی کے ابا جی کو کافر کہتے ہیں, نبی کی اماں جان کو کافر. اور کون لوگ بتائیں جو لوگ تقریروں میں کہتے ہیں کہ بھائیو کافر کو بھی کافر نہ کہو, کافر کو بھی کافر نہ کہو. جو آپ کو درس دینے آتے ہیں نا بڑے بھولے بالے بن کر, اونچے اونچے پاجامے پہن کر اور سنتوں کا چہرہ لے کر, وہ نبی کے ابا جی کو کافر کہتے ہیں. ذمہ داری ہماری ہے, فتاوی رشیدیہ میں یہ بات نہ لکھی ہو تو میں غلامی لکھنے کے لیے تیار ہوں. لیکن مسلمانوں مجھے تم پہ حیرت ہے, جو نبی کے باپ کو کافر کہنے کی جرت کرتے ہیں, تم ان کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھ لیتے ہو یار, تم ان سے رشتہ داریاں کیسے کر لیتے ہو, تم ان کے ساتھ تعلقات کیسے بنا لیتے ہو. بہرحال لیکن یہ بات میں آگے بڑھا رہا ہوں. 18 سال کے نبی کے بابا جان ہے, اور اللہ اکبر, آپ کو آپ کی عادت کریمہ ہے کہ آپ بڑے بہادر ہیں, اس لیے کہ ان کا پورا خاندان ہی بہادر تھا. بنو ہاشم بڑے بہادر لوگ تھے. عادت تھی کہ کبھی کبھار شکار کے لیے جاتے تھے. ایک دن شکار کے لیے گئے تو کچھ یہودی پیچھے لگ گئے. ایک دن شکار کے لیے گئے, کچھ یہودی پیچھے لگ گئے. تشریف رکھیں. آفتاب خطابت صدر جلسہ حضرت العلامہ مولانا ڈاکٹر سید محمود صفی اللہ حسینی وقار پیشہ صاحب قبلہ مدد اللہ ہمارے پاس جلوہ گر ہو چکے ہیں. استقبال پر بیٹھے کوئی نہ اٹھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر. محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے. سبحان اللہ, سبحان. بیٹھ جائیں, ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہماری محفل میں حضرت علامہ ڈاکٹر سید وقار پاشا صاحب کی تشریف لائے. کافی طویل عرصے کے بعد حضرت کی زیارت ہو رہی ہے. بہت طویل عرصہ پہلے زیارت کی تھی. آج سنا ہے کہ طبیعت کی علالت کی وجہ سے محفلوں میں شرکت کم ہوتی. اللہ سے دعا کرتا ہوں حضور کے والدین کریمین کے صدقے اللہ ان کو اور جتنے علماء مشائخ بیمار اللہ سب کو شفا دے. آمین. حضور کے ہر بیمار امتی کو اللہ شفا نصیب فرمائے, اور اللہ ان جیسے بزرگوں کو جو واقعی اہل سنت و جماعت کے سچے عقائد کی ترجمان ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو عمر نوح عطا فرمائے. درود شریف پڑھنے آؤ. رب صلی وسلم دائما ابدا. درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا, درود شریف پڑھنے. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. نبی کے ابا جان کا ذکر ہو رہا تھا. میلاد کی محفل ہے. سرکار کے والد بزرگوار, یہ بہادر گھرانہ, مالدار گھرانہ, بہادر گھرانہ, خوبصورت گھرانہ. اللہ اکبر. آپ نے سنا نا, مورخین لکھتے ہیں دور یوسفی یاد آیا. شکار کا جو ہے وہ آپ شکار آپ کے خاندان کا وطیرہ تھا. شکار کے لیے تشریف لے گئے. شکار کھیلنے نہیں گئے, شکار کرنے کے لیے گئے. اس لیے کہ شکار کھیلنا یہ اچھوں کا کام نہیں ہے, شکار کرنا یہ بہادروں کی نشانی ضرور ہے. اور علم والے جانتے ہیں شکار کھیلنے اور شکار کرنے میں فرق ہوتا ہے. اللہ اکبر. جو دل لگیاں کرنے کے لیے شکار کرتے ہیں ان کے شکار کھیلنا کہتے ہیں, اور جو ضرورت کے مطابق اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بتقاضے ضرورت اپنی بہادری کے اظہار کے لیے کسی کو اپنا بنا لیتے ہیں, کبھی شکم کے لیے, کبھی پنجرے کے لیے, کبھی آنگن کی زینت کے لیے, پھر ان لوگوں کو بہادر کہا جاتا ہے. اور یہ اہل عرب کا وطیرہ تھا, طریقہ تھا. حضرت حمزہ بہترین شکاری تھے, حضرت عبد المطلب کا بھی انداز تھا, سرکار عبداللہ کا بھی انداز تھا. بہرحال عرض کر رہا تھا کہ جناب سرکار عبداللہ میرے نبی کے ابا جان, یہ بھی آپ اندازہ کریں جب لوگوں کا نام عبد الشمس ہوتا تھا, عبد الکعبہ ہوتا تھا, عبد العزہ ہوتا تھا, اس وقت میرے نبی کے ابا جان کا نام بھی عبد
عبداللہ تھا، یعنی وہ عبد الشمس نہیں تھے، وہ عبداللہ تھے۔ اندازہ کریں پھر بھی لوگ توحید کے نام پہ ان لوگوں کو نشانہ کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر دین کی تبلیغ کا شوق ہے تو نبی کی تعریف اور نبی کے فضائل کے بغیر دین کی تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی واقعی دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، اس سے بھی کوئی دین کی تبلیغ کرے گا میرے بھائیوں جو یہ کہے کہ نبی کی ولادت کا جشن منانا ہی حرام ہے، آپ مجھے بتائیں آپ کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وہ نبی جو پیدا ہوا اور ان کی ولادت کا جشن منانا حرام ہے، پھر آپ کون سے دین کی تبلیغ کرو گے میرے بھائیوں؟ کم سے کم سنجیدگی سے کام لو۔ اتنا بھی اپنے مولویوں کی محبت میں تعصب مت کرو۔ مولوی قبر میں کام نہیں آئیں گے، مولا مصطفیٰ جان رحمت قبر میں تشریف لائیں گے۔ پھر اس کے بعد لوگ حدیث بھی پڑھتے ہیں، کیا لوگ گڑھتے ہیں بھائیوں، کیا پڑھتے ہیں لوگ، کہتے ہیں واہ جس دن عائشہ جو ہے وہ بیوہ ہو گئی، جس دن سیدہ فاطمہ کے سر سے سایہ اٹھ گیا، جس دن صحابہ رو رہے تھے، یہ سنیوں کو کیا ہو گیا، اس دن یہ جشن مناتے، جشن مناتے جشن۔ ہم نے کہا اگر یہی گستاخی ہے، یہی توہین ہے، تو پھر آپ اس حدیث کا کیا کریں گے؟ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ عید المومنین ہے۔ جمعہ کیا ہے؟ عید المومنین ہے۔ جمعہ کیا ہے؟ عید المومنین ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عید المومنین کیوں ہے؟ تو بہت سی وجوہات بیان کی، اس میں سے ایک بات یہ فرمایا کہ اسی دن حضرت آدم کی ولادت ہوئی، حضرت آدم کی پیدائش ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، بن ماں کے بن باپ کے آدم کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھا، اندازہ فرمائیں جب آدم کی پیدائش کا دن عید المومنین ہو سکتا ہے تو جانے آدم محمد الرسول اللہ کی پیدائش کا دن عید المومنین کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر ہم تو سال میں ایک بار منا رہے ہیں اور آپ تو سال میں 52 مرتبہ عید المومنین جمعہ کا دن منا رہے ہیں، تو آدم کی پیدائش جب سال میں 52 مرتبہ منائی جا سکتی ہے تو جس کے صدقے آدم پیدا ہوئے سال میں ایک بار اس کی ولادت کا جشن نہیں منایا جا سکتا؟ پھر یہ حدیث صحیح میں موجود ہے، حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں چلے ٹھیک ہے اسی دن وصال بھی تو ہوا۔ ابھی یہ بحث بعد میں کریں گے اس دن ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن اگر حالانکہ اس پر بہت بحثیں ہیں، میں وہ نہیں کھولنا چاہتا، لیکن چلیں مان بھی لیں کہ اسی دن وصال ہوا، اسی دن وصال ہوا۔ کیا کریں؟ حضور کی حدیث کا اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ آقا فرماتے آدم اسی دن پیدا ہوئے اور اسی دن آدم کا وصال ہوا، ولادت بھی جمعہ کو، وصال بھی جمعہ کو۔ تو نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وصال اور ولادت دونوں ایک ہی دن ہوا تو غم مناؤ عید نہ مناؤ۔ بولو عید میں خوشی منائی جاتی ہے کہ غم منایا جاتا ہے؟ نبی بتا رہے ہیں اگر نبی کی پیدائش اور وصال دونوں ایک ہی دن جمع ہو جائے تو جانے کا غم نہیں کیا جائے گا بلکہ آنے کا جشن منایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر حضور کے وصال کے دن، اگر حالانکہ وہ وصال کا دن ہم مانتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اگر تحقیق کرو نا تو بات کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ بتاؤں کیسے؟ حضور علیہ السلام نے حج کیا 9 ذی الحجہ کو جمعہ کے دن، اور ٹھیک 2.5 مہینے کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ ذی الحجہ کا ہجرت کا 10واں سال تھا، آخری مہینہ 9 ذی الحجہ تھی، دن کون سا تھا؟ جمعہ کا۔ اس کے بعد کون سا چاند دکھا؟ محرم کا۔ پھر اس کے بعد کون سا چاند دکھا؟ سفر کا۔ پھر اس کے بعد کون سا چاند دکھا؟ ربیع الاول۔ 3 چاند دکھے، ٹھیک۔ ان 3 چاند کے اندر حضور علیہ السلام نے تیسرے چاند میں وصال فرمایا۔ جمعہ کے دن حج کرنا بخاری سے ثابت، پیر کے دن وصال ہونا بخاری سے ثابت۔ صحیح ہے؟ تم تو بخاری کا زیادہ نام لیتے ہو۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ٹاسک دے کر کے جا رہا ہوں، آپ کو کام ہوم ورک دے کے، یہاں نہیں کہوں گا، آپ سے میری گزارش ہے، جمعہ کے دن حج ہوتا ہے، پیر کے دن وصال ہوتا ہے۔ جمعہ کو 9 ذی الحجہ ہے۔ وصال کی تاریخ ہمارے یہاں فکس نہیں ہے، محققین کے اختلاف ہے، کسی نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، جنہوں نے کہا سب سر آنکھوں پر، لیکن حساب کتاب والی قوم ہے میری۔ اگر محرم کا چاند 30 کو مانا جائے، سفر کا چاند 30 کو مانا جائے، ربیع الاول کا چاند بھی 30 کو مانا جائے، تینوں چاند 30 کا مانا جائے، جو کہ ممکن نہیں ہے، پھر بھی اس سال ربیع الاول کی 12 تاریخ پیر کے دن نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ 29 کے تینوں چاند مان لیے جائیں، پھر بھی پیر کے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ نہیں آتی۔ ایک کو 30 کا مانے، ایک کو 29 کا مانے، پھر ایک کو 30 کا مانے،
तो भी पीर का दिन 12 रबीउल अव्वल की तारीख नहीं आती। 2 को 29 का माने, 1 को 30 का माने, जाओ जा करके हिसाब कर लो। अगर मेरी बात गलत निकले मुझे आकर के बता देना। पीर को 12 रबीउल अव्वल साबित करके बताओ। जुमा को हज किया, पीर को विसाल किया, और इन 3 चांदों का हिसाब करके बताओ। आप साबित नहीं कर सकते। पीर के दिन विसाल साबित है, जुमा के दिन हज साबित है। 30-30 के चांद के हिसाब से भी 12-30 पीर को नहीं आती। 29-30 के हिसाब से भी 12 पीर को नहीं आती। 29-29 के हिसाब से भी 12 पीर को नहीं आती। तो आप मुझे बताओ, ये कैसे कहते हो कि 12 रबीउल अव्वल को विसाल हुआ? ये कैसे कहते हो? किस किसने लिखा? मैं एतराज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको देना। आज का तो कैलकुलेटर का दौर है ना, जाओ हिसाब कर लो। और मैं अभी इंशाल्लाह ताला 4-5 घंटे हूं, और वैसे हैदराबाद में आता जाता रहता हूं। अभी मैं इंशाल्लाह ताला 9 और 10 नवंबर को फिर आ रहा हूं। अगर आपको हिसाब में कोई गलती हो मेरे पास आइए, मैं आप बैठिए, मैं समझाऊंगा आपको। अब अगर लेकिन बफर्ज मुहाल चले, ठीक है, पीर को साबित भी कर ले 12 रबीउल अव्वल की विसाल को। हदीस है ना, क्या आदम की विलादत भी उसी दिन, आदम अलैहिस्सलाम का विसाल भी उसी दिन। क्या मना रहे हैं? ईद। तो अगर ये ईद मनाना गुस्ताखी है, बेअदबी है, बिदत है, तो फिर हम तो एक बार ये बिदत कर रहे हैं। हाँ जनाब, आप तो 52 मरतबा एक साल में ये बिदत कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा बिदती कौन हुआ? आप 52 छोड़ दें, उसके बाद एक के बारे में हम गौर कर लेंगे। और अगर चले ठीक है, बात ही ऐसी है, तो मैं एक आसान नुस्खा देता हूं। यार कलमा तो तुम भी पढ़ते हो, कलमा हम भी पढ़ते हैं। आपको जिद है ना कि विलादत का जश्न नहीं होना चाहिए, विसाल का गम होना चाहिए। आसान बात है, तुम भी उम्मती कहलाते हो, हम भी उम्मती है। 2 काम है ना, विसाल और विलादत। जश्न हम मना लेते हैं, मातम की महफिल तुम सजा लो। मुहर्रम में वो सीना पीटते हैं, मिलादुन नबी में तुम पीट लो। तो दोनों पीट लो ना, पीट लो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुहर्रम में भी नहीं पीटते और रबीउल अव्वल में भी नहीं पीटते। क्यों? इसलिए कि पीटा वो जाएगा जिसमें नबी और 4 यार नहीं है, जिसमें नबी भी हो, सिद्दीक भी हो, उमर भी हो, उस्मान भी हो, अली भी हो। इंशाअल्लाह ना यहाँ पीटा जाएगा ना वहां पीटा जाएगा। जिना बनेगी मुहिब्बान 4 यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये 4 बाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। और जिना बनेगी मुहिब्बान 4 यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये 4 बाग लेके चले। अल्लाह अकबर। तो बात दूर निकलती जा रही है। एक भाई ने दोपहर में मुझे कहा था कि ये एतराज हैदराबाद में चल रहा है, थोड़ा सा आप इस पर कुछ बता दीजिएगा। मैंने बता दिया। अब बात मिलाद की तरफ आती है। नबी के अब्बा जान शिकार के लिए गए। कुछ यहूदी हुजूर के अब्बा जान की पेशानी में नूर देखकर वो पहचान चुके थे, तो हुजूर के अब्बा के पीछे हो गए। मदीने वो लोग जो है मदीने के रहने वाले थे, बल्कि उस वक्त तो मदीना भी नहीं हुआ था। उस वक्त तो मदीने मुनव्वरा को कुछ और कहा जाता था, मैं नहीं कहूँगा, ना मेरे अंदर हिम्मत है, हम तो मदीना ही कहते हैं। अल्लाह अकबर। तो वो वहाँ के रहने वाले थे। वो आए और आने के बाद हुजूर के अब्बा जी के पीछे लग गए। ये अकेले नजर आएंगे, इन्हें कत्ल कर देंगे। खुदा की शान, जिस वक्त हजरत अब्दुल्ला 18 साल के सैयदना अब्दुल्ला शिकार के लिए गए हैं, उसी वक्त हुजूर के नाना हजरत वहाब वो भी शिकार के लिए जंगल में गए हुए थे। इधर जनाब अब्दुल्ला शिकार की तरफ बढ़ रहे थे, पीछे से चारों तरफ से यहूदियों ने उनको कत्ल करने के लिए घेर लिया। क्या यानी मिशन क्या था? मिलादुन नबी नहीं होने देंगे। मिशन देखिए, मिशन क्या है? यहूदियों का मिशन क्या था? मिलाद नहीं होने दें। अगर आज कोई कहता है कि मिलाद नहीं होने देंगे, मैं तो चूंकि सूफिया का गुलाम हूँ, हम लोग लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ, ये फ़िक्र किसकी है? मिलाद नहीं होने देंगे। ये मुसलमानों की फ़िक्र नहीं है, ये यहूदियों की फ़िक्र है। मिलाद नहीं होने देंगे। नबी के अब्बा को कत्ल करने के लिए चले हैं, मिलाद नहीं होने देंगे। मगर हुआ क्या? अल्लाह कह रहा है मैं तो करूँगा। तवज्जो है? कैसे करूँगा? देखो शान, देखो अल्लाह की बातें ऐसी होती है। अल्लाह अकबर। मैं लोगों को कहता हूँ किताब और खिताब में फ़र्क होना चाहिए, इसलिए जो किताब नहीं पढ़ सकते वो खिताब ही के ज़रिए से बात समझ लें। तो थोड़ी शरह के साथ मैं बात कर रहा हूँ। चारों तरफ से नबी के अब्बा जान को घेर लिया। वहाब ने सोचा अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, रिश्तेदारियाँ भी थी एक दूसरे के साथ, रिश्तेदारियाँ, कहा कि अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है और ये घिर गया दुश्मनों में, अगर मैं इसको नहीं बचा पाया तो होगा क्या? लोग ताना देंगे, बुज़दिल वहाब तूने
ایک جوان کو قتل کیا جا رہا تھا، تو نے بچایا نہیں. تو حضرت وہاب خود کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اس کو بچاؤں. جیسے میں نے سواری آگے بڑھائی، میں نے کیا دیکھا، میری سواری کے پیر ایسا لگا جیسے زمین نے پکڑ لیا ہو، میں بچانے نہیں جا سکا. کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ چلیں اگر میں سواری کے ذریعے سے نہیں جا پا رہا ہوں تو یہاں سے میں کوئی چیز اٹھا کر کے پھینکوں تاکہ بچا سکوں. جیسے میں نے اس طرف ہاتھ کیا تو میرے ہاتھ کام نہیں کرتے تھے. پھر میں نے سوچا کہ نہ میں سواری کے ذریعے مدد کر پا رہا ہوں نہ ہاتھ کے ذریعے مدد کر پا رہا ہوں، کم سے کم چلا کر عبداللہ کو آگاہ تو کر دوں، چلا کر عبداللہ کو آگاہ تو کر دوں کہ عبداللہ ہوشیار، یہ گنڈے تجھے مارنے کے لیے آئے، تو اپنے آپ کو بچا لے کیونکہ وہ تو ہاشم کی اولاد ہے نا. تو میں نے جیسی آواز نکالنی چاہیے، آواز بھی میرے حلق سے نہیں نکلتی، میں بے بس تھا. اب اس بے بسی میں میرے پاس سوائے نگاہ کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا. میں حیرانی سے دیکھ لگا ہوتا کیا ہے. عبداللہ تو اپنے شکار میں مصروف تھے، لیکن چاروں طرف سے گھیر کر جیسے انہوں نے حملہ کرنا چاہا، میں نے دیکھا اچانک سے کچھ شیر نمودار ہوئے اور انہوں نے ان سب کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا، اور عبداللہ کو انہوں نے کچھ نہیں کیا. میں یہ منظر دور سے دیکھتا رہا. اسی دن سے عبداللہ میرے دل میں بس گیا، اسی دن سے عبداللہ میرے دل میں بس گیا. اور میں نے گھر جا کر کے یہ واقعہ اپنی بیوی کو بتایا، اپنے گھر والوں کو بتایا، اور پہلا کام جا کر جو کیا، میں نے عبد المطلب سے کہا عبد المطلب میرے بھائی تمہارا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اس کی شادی نہیں کرو گے؟ دیکھو یہ نبی کے ابا جان کے رشتے کا تعین ہو رہا ہے، رشتہ طے ہو رہا ہے. کس شان سے؟ رشتہ لے جانا نہیں پڑا. جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے اس کو رشتہ مانگنا بھی نہیں پڑا، وہاں رشتہ بھی چل کر کے آ رہا ہے. یہ میرے نبی کے ابا جان ہیں، یہ نبی کا خاندان ہے، سبحان اللہ. اور عبد المطلب کے پاس میں نے جا کہا اب تمہارا بچہ تو بڑا ہو گیا، تم شادی نہیں کرتے؟ کہا ان کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں رشتہ کریں. اس وقت جب لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کرتے تھے اور ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے، ان دنوں میرے نبی کی امی جان کی عمر 15 یا 16 سال کی تھی، اور اس وقت آمینہ کو لوگ طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے، نبی کی امی جان کو. ہاں تو کہا کہ میری بیٹی ہے نا آمینہ، ہاں وہ آمینہ وہ خوبصورت بھی ہے، نیک سیرت بھی ہے، ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے ہم اس رشتے کو طے کرتے ہیں. اور ہمارے جو مستند مورخین ہیں انہوں نے لکھا کہ یہ نکاح تو طے ہوا مکے میں، لیکن اس دور کے رواج کے مطابق مینا کے اندر نکاح کی تقریب انجام پائی، جس کو جمرات کا آس پاس کا علاقہ کہتے ہیں، وہاں نکاح ہوا. اور وہ تاریخ تھی مہینہ رجب المرجب کا تھا اور دن جمعرات کا تھا. نکاح جمعرات کے دن ہوا، رجب کا مہینہ تھا، اور پہلی ملاقات نبی کے ابا جان کی نبی کی امی جان سے شب جمعہ میں ہوئی، جمعہ کی شب میں. اللہ کی شان، جس رات کو پہلی ملاقات کی نبی کے ابا جان نے نبی کی امی جان سے، اسی رات کو پہلی ہی ملاقات میں نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر سیدہ آمینہ کے شکم میں آ گیا. یعنی کہ حضور پیدا پیر کو ہوئے لیکن نور کا منتقل ہونا کس دن ہوا؟ شب جمعہ میں. اب یہاں رک کر ایک بات عرض کروں. سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جس ہستی کو امامی میرا امام کہتے ہیں، وہ سیدنا امام احمد ابن حنبل لکھتے ہیں اسی لیے شب جمعہ شب قدر سے افضل ہے. امام احمد ابن حنبل لکھ رہے ہیں کہ شب جمعہ اس وجہ سے شب جمعہ شب قدر سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی سے شکم آمنہ میں آیا. نور کا منتقل ہونا شب جمعہ میں ہوا. تو اس اعتبار سے اس رات کو یہ جزوی فضیلت مل گئی کہ یہ شب قدر سے افضل ہو گئی. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی مدارج النبوہ میں اس کو لکھا امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے. حضور غوث پاک نے بھی امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے اس کو لکھا، اور مصنفین نے بھی، اور امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے یہی قول لکھا. لیکن اپنا جو تبصرہ کیا ہے وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. فرمایا امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ عبداللہ سرکار کی پیشانی سے سرکار آمینہ کی پیشانی میں جب ان کے پیٹ میں جو نور منتقل ہوا وہ شب جمعہ تھی، اس لیے وہ شب قدر سے افضل. اب امام اہل سنت اعلی حضرت اس پہ تفصیل
تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں شب قدر میں تو جبریل آتے ہیں اور قرآن آیا ہے، لیکن شب جمعہ میں نور محمدی آیا ہے۔ اب قیامت تک یہ دولت کہاں نصیب؟ سبحان اللہ سبحان یہ تو صرف شب جمعہ کو یہ شرف حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ نور محمدی ماں کے شکم میں آئے۔ یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حالانکہ میلاد کا موقع ہے، کہنے کا موڈ نہیں ہے، لیکن مجبور ہوں کہنا چاہتا ہوں۔ نبی کی امی جان کو بھی لوگ کافر کہتے، میں کہا ہمت کہاں سے لاتے نبی کے گھر والوں کو کافر کہنے؟ کافر کو بھی کافر نہ کہو، یہ بات اس طبقے کی طرف سے جو نبی کے امی ابا کو کافر کہتا ہے۔ نہ کافر کو کافر نہ کہو مطلب کیا؟ ابو جہل کافر، اس کو کافر مت کہو۔ ابو لہب کافر، تو پھر بھائی کیا ضرورت پیش آئی ہے آپ کو؟ جب آپ ابو جہل اور ابو لہب کو کافر کہنے کے روادار نہیں ہیں تو نبی کے امی ابا سے کیا دشمنی ہے؟ ان کو کافر کہہ رہے ہو۔ اور ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غور کرنا، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سیپ میں جو موتی بنتا ہے، سیپ ہوتا کہاں ہے؟ کسی کو پتا ہے سیپ کہاں ہوتا ہے؟ صدف کہاں ہوتا ہے؟ بھائی جس کو معلوم ہے بتا دو، نہیں معلوم ہے غلط بھی جواب ہوگا تو بڑے بڑے محققین بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی بھی اصلاح ہوگی میری بھی اصلاح ہوگی۔ بولو بھائی سیپ ہوتا کہاں ہے؟ سمندر میں ہوتا ہے۔ سمندر کا پانی کیسا ہوتا ہے؟ کھارا، سمندر کے اندر ہوتا ہے۔ آپ ان علماء سے پوچھیں، لیکن سیپ جس کے اندر قدرت نے موتی پیدا کرنا ہے، اس کا منہ اتنا مضبوط بن کر کے قدرت رکھتی ہے کہ سمندر کے پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہیں جا سکتا۔ یہی ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب اس میں موتی بننا ہوتا ہے تو وہ سیپ پھر منہ کھولتا ہے، اور اس میں بعد پھر جو قطرہ آتا ہے اور پھر اس کے بعد منہ بن کر کے پھر نیچے چلا جاتا ہے۔ اس سے پہلے، اس قطرے کے آنے سے پہلے اور قطرے کے آنے کے بعد، بولو سمندر کا کھارا پانی اس سیپ میں جا سکتا ہے؟ بولیے، نہیں جا سکتا۔ ابھی مسلمانوں کو عقل کب آئے گی؟ جس صدف کے اندر اللہ نے موتی پیدا کرنا ہے، جب اس کی حفاظت کا اتنا انتظام کرتا ہے کہ سمندر کے کھارے پانی سے بھی اس کو بچاتا ہے، تو جس پیٹ کے اندر اپنا نور 9 مہینے تک رکھنا تھا، قدرت نے اس گوہر صدف کی کتنی حفاظت کی ہوگی، سبحان اس اللہ، شکم پاک سبحان کی کتنی حفاظت کی ہوگی۔ ارے جب بازار میں بکنے والا موتی اللہ کو بنانا ہو تو صدف کی اتنی حفاظت کرتا ہے اپنی قدرت کاملہ سے، تو وہ رسول جس کو پوری کائنات کا خریدار بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے، جب سرکار آمنہ کے شکم میں رکھنا ہوگا تو کتنی حفاظت کی ہوگی اس شکم مبارکہ کی۔ ارے اچکوں کے گھر میں ولی پیدا نہیں ہوتا تو کافروں کے گھر میں نبیوں کا امام کیسے پیدا؟ ارے ہمارے غوث پاک کے بارے میں تو ہمارے بزرگ لوگ کہا کرتے تھے کہ غوث پاک کی امی کا نام خیر نہیں، ام الخیر ہے، اور ابا کا نام صالح نہیں، ابو صالح ہے۔ تو ہم لوگ ذوق میں کہتے ہیں جب تک ام الخیر جیسی ماں نہ ہو اور جب تک ابو صالح جیسا باپ نہ ہو، اس وقت تک سردار اولیاء پیدا نہیں ہوتا۔ ارے جب ولیوں کا سردار پیدا کرنا ہو تو ماں خیر نہیں، صرف ام الخیر چاہیے، اور باپ صالح نہیں، ابو صالح چاہیے۔ جب ولیوں کے سردار کے لیے یہ اہتمام ہے تو نبیوں کے سردار کے لیے بابا کیسا ہوگا اور امی کیسی ہوگی؟ یہ ہے حضور کی میلاد پاک۔ اب میں جلدی بات کو اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں۔ سرکار آمنہ اب کہتی ہے، وہ خود فرماتی ہے، سرکار آمنہ کہتی ہے کیا ہوا؟ جیسے ہی وہ نور میرے شکم میں آیا، صبح کو جب میں بیدار ہوئی، چونکہ ساس کے گھر میں یہ میری پہلی صبح تھی، میں صبح کو بیدار ہوئی، میں چلتی تھی نا تو مکے کی کنکریاں میرے پیروں کے نیچے نرم ہوتی تھی، اور مکے کی بکریاں میرے پیچھے پیچھے چلتی تھی۔ میں حیران تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، اور میں کنویں پہ گئی تو کنویں کی نچلی تہہ کا پانی اوپر کی طرف ابھر آیا، حتیٰ کہ میں حیران ہوئی کہ مجھ پہ کسی نے جادو تو نہیں کر دیا، سحر تو نہیں کر دیا۔ ایسے میں آئی اور بستر پہ لیٹ گئی، شام کا وقت تھا، تارے میری طرف نیچے کی طرف آتے تھے، میں حیران تھی یا اللہ مجھے ہو کیا گیا ہے، کسی نے جادو تو نہیں کیا، سحر تو نہیں کیا۔ ایسے میں سوتے اور جاگتے کی درمیانی کیفیت میں تھی کہ میں نے عبد المطلب کی طرح خوبصورت، ان کے چہرے کے مشابہ ایک خوبصورت بزرگوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا
बेटी आमिना घबराना नहीं, तुझ पे किसी ने जादू नहीं किया है, तेरे शिकम में नबियों का इमाम तशरीफ ले आया है, सुभान अल्लाह, तेरे सुभान। शिकम में नबियों का इमाम तशरीफ लाए। मैंने पूछा आप कौन है नूरानी चेहरे वाले? कहा मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह तेरा दादा हूँ और तुझे बेटे की बशारत देने के लिए आया हूँ। ये अपने नबी की विलादत है, और भी बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता। एक दो बातें अखीर के तौर पर ये पढ़ना चाहता हूँ, फिर आप अपने उलमा से सुनेंगे। अभी तो पूरा मिलाद का मौसम है, लेकिन बस इतना ही सोचो तो सही ना, क्या ऐसी शान वाला कोई है जो माँ के पेट में भी ऐसे शान वाला हो? हज़रत अब्बास कहते हैं, एक दिन हज़रत अब्बास हुजूर के चचा जान है, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे आका एक बात मैं आपको बताऊं हैरत अंगेज़ का। क्या बताइए चचा? कहा जब झूले में आप रहते थे ना, उंगली उठाते थे, इधर उंगली होती थी तो चांद इधर होता था, और उंगली इधर होती तो चांद उधर होता था। मैंने आपके इशारे पे चांद को इधर उधर होते देखा, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तो कहा मैंने चांद को इधर उधर होते देखा आपके उंगली के इशारे पर। तो सरकार मुस्कुरा के कहते हैं, इससे हैरत अंगेज बात बताऊं चचा? मैं आपको चचा इससे हैरत अंगेज बात बताऊं? सर अब्बास ने कहा बताइए। कहा चचा ये तो झूले की बात है, जब मैं माँ के पेट में था ना, मेरी अम्मी के पेट में, तो मैं लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुना करता था। ये अपने नबी की शान। भाइयों अपने नबी से अपने रिश्ते को जोड़ो, रिश्ते को मजबूत करो। याद रखना जो नबी से जितना करीब होगा, जो नबी का जितना आशिक होगा, उसका ईमान उतना मजबूत होगा। इस उम्मत को हर दौर में इश्क रसूल की ज़रूरत थी, आज के दौर में ज़्यादा है। आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ, बस ख़त्म करते हुए एक आखिरी बात जो मेरे दिल का दर्द है, हर जगह पेश करने की कोशिश करता हूँ। हम सब आशिक रसूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जुलूस निकलेगा, झंडियाँ लगाएंगे, कुमकुमे लगाएंगे, सदका देंगे, खैर सब कुछ करोगे, लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूँ, इश्क रसूल और गुनाह दोनों एक दिल में साथ जमा नहीं हो सकते। इश्क हमेशा कानून के ऊपर की बात करता है। जैसे आम मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है ना, आशिक लोग 5 पढ़ के मुतमईन नहीं होते, वो तहज्जुद भी पढ़ते, इशराक भी पढ़ते, चाश्त भी पढ़ते। आप देख लें जितने आशिक लोग हैं, आप हमेशा उनको इबादत में ज़्यादा मजबूत पाओगे। इश्क जितना बढ़ेगा उतनी इबादत का शौक़ बढ़ेगा। बस एंड इस पे कर रहा हूँ। हम अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर है, पूरा दिन हम कभी रसूलुल्लाह का नाम भी नहीं लेते। और आशिक की पहचान यह है कि जो जिसका आशिक होता है उसका जिक्र कसरत से करता है, कसरत से करता है, थकता नहीं है। इश्क मजबूर करता है महबूब का जिक्र करने पे। हम तो हुजूर अलैहि सलाम को कभी याद ही नहीं करते। हद तो ये है, पूरी जिंदगी बीत गई, फजर की नमाज में हमने कभी मस्जिद का दरवाजा भी नहीं देखा, जबकि नमाज रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है। हद तो ये है, आज जिना जवान कर रहा है, जिना की फिल्में, गाने, हराम खाना, सूद के धंधे, औरतों पर बदनजरी, बदकारी की निगाह, ये सब। और फिर हम आशिक रसूल हैं। बस मैं जाते जाते इतना ही कह देता हूँ, रसूल पाक का इश्क वो चीज़ है जिसको मिल जाए। पाप समझते ना, पाप गुनाह, पाप क्या चीज़ है? जिसे नबी का इश्क हो जाए। पाप क्या चीज़ है? आदमी अपने बाप को छोड़ देता है। बस इश्क होना चाहिए। इसी पे बात पूरी करता हूँ, दलील पेश करता हूँ। अभी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने नबूवत का ऐलान नहीं किया, ऐलान नबूवत नहीं किया। सैयदा खदीजा पाक से शादी हुई। एक गुलाम जो बचपने से सैयदा खदीजा के घर रहते थे, सैयदा खदीजा ने सारा माल गुलाम सब ला के पेश कर दिया, ये सब मेरे सरताज आपका है, मैं भी आपकी हूँ, सब पेश कर दिया सैयदा खदीजा पाक ने। एक गुलाम था, उनका नाम था जैद बिन हारसा, जैद को भी पेश कर दिया। जैद हुजूर की खिदमत में रहने लगे, आका की खिदमत में रहने लगे। हज के मौसम में जैद के गांव के कुछ लोग आए और उन्होंने हुजूर के पीछे चलते चलते जैद को देख लिया। जैद के अब्बा रात दिन रोते थे, जैद 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 करते हुए। बाप तो बाप होता है,
रोते थे। जब हज से वापस लौटे इनके गांव के लोग तो इनके अब्बा से कहते हैं, हारिसा, हमने तुम्हारे बेटे जैद को पहचाना। अब पहचान तो लिया, लेकिन ये खुशी की बात है कि वो गुलाम तो है, मगर एक ऐसे आदमी का गुलाम है जिसका ताल्लुक कबीला बनु हाशिम से है। और ये जो बनु हाशिम वाले लोग हैं ये बड़े बामुरव्वत है, सखी लोग हैं। तो तुम्हारा बच्चा वहाँ है, अगर तुम लाना चाहो तो ला सकते हो। मक्के में जैद के वालिद हारिसा ने अपने भाई को लिया और मक्का आए। पहली मुलाकात आका अलैहिस्सलाम से हुई। हुजूर थे इतने खूबसूरत, जैद के वालिद ढेर हो गए हुजूर को देख। मैंने आपको सुनाया है पहले भी कि साहबा कहते थे कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम पे बफर्ज मुहाल कुरान नाजिल ना भी होता तो आका इतने खूबसूरत थे कि लोग सिर्फ हुजूर को देख के कलमा पढ़ लेते थे। जैद के वालिद ने हुजूर को देखा, ढेर हो गए, कहने लगे, ए बनु हाशिम, ए हाशिम की औलाद, तुम लोग बड़े बामुरव्वत लोग हो, बड़े सखी लोग हो, सखी दाता लोग हो, हाजियों को खाने खिलाते हो, पानी पिलाते हो, खिदमत करते हो। मैंने सुना है कि मेरा बच्चा आपके पास है, आप जितनी रकम चाहे मुझसे ले लें, मेरा बच्चा मुझे दे दें। कौन सा बच्चा आपका? उसका नाम जैद है, जैद बिन हारिसा। हाँ, हमारे यहाँ है, मैं बुलाता हूँ। अगर वो तुम्हें पहचान ले और तुम्हारे साथ जाना चाहे तो मैं कोई रकम नहीं लूँगा, यूं ही आपके बच्चे को आपके साथ भेज दूंगा, क्योंकि एक बच्चा अगर बाप से मिलता है तो इससे बड़ी बात क्या है। मैं आपसे कोई रकम नहीं लूँगा, लेकिन अगर वो ना जाना चाहे तो मैं उसको प्रेशर नहीं करूँगा, दबाव नहीं बनाऊँगा। और फिर हुजूर ने आवाज़ दी, जैद इधर आओ। जैद आए। जैद से कहा, ये कौन है? जैद ने बरसों बाद अपने बाप को देखा। हुजूर ये मेरे अब्बा हैं। ये कौन है? हुजूर ये मेरे चचा है। दोनों को पहचान लिया? हाँ पहचान लिया। ये तुम्हें लेने आए। सोचो, बरसों से बिछड़ा हुआ बच्चा जब अपने बाप को पहली बार मिला होगा, जज्बात क्या होंगे? जज्बात क्या होंगे? मगर वहरे इश्क रसूल। जब आका ने कहा, ये तुम्हारे अब्बा, ये तुम्हारे चचा, पहचान लिए? हाँ, ये तुम्हें लेने आए, ये तुम्हें लेने आए, जाओगे? जैद हुजूर के पीछे छुप गए। हुजूर मैं नहीं जाऊंगा इनके साथ। आका मैं नहीं जाऊंगा। जैद के बाप ने कहा, जैद गुलामी से छुटकारा मिल रहा है, बाप के पास आने का मौका है। जैद कहते, वल्लाह जो प्यार इन्होंने दिया है वो प्यार बाप नहीं दे सकता, मैं इनको छोड़ करके नहीं आ सकता। मैं आखिरी जुमला ये कहते हुए जा रहा हूं, अगर इश्क हो जाए तो इंसान बाप को छोड़ देता है। जैद ने बाप को छोड़ दिया इश्क के रसूल में। हालांकि उस वक्त तक तो रिसालत का ऐलान भी नहीं हुआ था। हम कैसे आशिक है कि हम पाप भी ना छोड़ सके, हम गुनाह भी ना छोड़ सके। जब कहा जाता है दाढ़ी रख लो, नहीं हजरत, कैसे लगेंगे हम? गाना छोड़ दो, म्यूजिक के बगैर कैसे जिएंगे? सूद के धंधे बंद कर दो, का कारोबार फिर क्या करेंगे? नादान इंसान, इश्क वो चीज है जो बेगैरत नहीं बल्कि बागैरत होता है। जैद ने तो अपने बाप को छोड़ा, हालांकि हुजूर ने कहा नहीं था, लेकिन तकाजा इश्क था। क्या इनाम मिला? जैद ने अपना बाप छोड़ा नबी के लिए। उसके बाद पूरी दुनिया जैद को जैद बिन हारिसा की बजाय जैद बिन मोहम्मद कहने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान। और जब तक माकाना मोहम्मद वो आयत नाजिल नहीं हो गई, जैद बिन हारिसा को जैद बिन मोहम्मद कहा जाता था। इश्क ये है। हम लोग सिर्फ नारे वाले आशिक हैं, बातें वाले आशिक हैं। सुन्नियों, मुसलमानों, जवानों, नारे भी लगाओ, बातें भी करो, लेकिन कुछ मैदान अमल में भी आओ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको सच्चा इश्क रसूल अता फरमाए, सच्ची मोहब्बत रसूल अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह पाक मुआफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।